السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو دیش میں اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اور جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر طرف یہی ایک افراتفری کا ماحول ہے کہ ہر انسان اس وقت حجاب کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے کہ حجاب پہننا چاہیے یا حجاب نہیں پہننا چاہیے، حجاب شریعت کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے، اسلام کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں صوفی ازم کو فالو کرتا ہوں، صوفی ازم کو مانتا ہوں، اور صوفی ازم ایک ایسی سوچ کبھی بھی فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتی۔ اب جو ایک موضوع چل رہا ہے، جو حجاب کے اوپر گفتگو اور جو بات چیت چل رہی ہے، ہمارے مسلم نیتا، مسلم علماء، مسلم مولانا اور دیگر غیر مسلم لوگ وغیرہ وغیرہ جو اس حجاب کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ کالج کے اندر حجاب پہن کر جانا چاہیے یا حجاب پہن کر نہیں جانا چاہیے، ہمارے جو مسلم علماء ہیں یا مسلم نیتا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب ہمیں کالج کے اندر پہننے دیا جائے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو حجاب پہن کر کالج کے اندر داخل کیا جائے۔ اور اسی بات پر یہ بحث چل رہی ہے۔ جو ہمارے اور غیر مسلم بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ کالج کے اندر سب ایک سمان ہیں، کالج کی ایک جو ڈریس ہے، ہر ایک ویکتی، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، یا وہ کسی بھی ذاتی دھرم کا ہو، وہ یہی جو کالج کی ڈریس ہے اس کو پہن کر آئے گا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جو ایک قانون ہے، کیونکہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ قانون پر، شریعت پر، یعنی جو بھی قانون، جو بھی ایک دائرہ بنایا گیا ہے، آپ اس دائرے کے اندر ان چیزوں پر عمل پیرا رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز ہے، اس کے اندر 2 رکعت نماز فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان فجر کی نماز اس کے وقت کے مطابق چھوڑ کر 4 رکعت فجر کی نماز ادا کرے گا تو شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قانون اور حکم کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں حجاب کی۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میری بہنوں، دیکھو، اسلام کے اندر حجاب کی اہمیت ہے اور حجاب کی بہت بڑی اہمیت ہے، حجاب پہننا بھی چاہیے۔ میں خود اس چیز کو کہتا ہوں کہ بہن اور بیٹیاں حجاب اگر انہیں بہتر لگتا ہے، اگر انہیں لگتا ہے کہ حجاب سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور ہمارے چہرے پر نور آتا ہے تو وہ بے شک ضرور پہنیں، مگر اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ بات آپ سے شیئر کرنی چاہیے اور اس بات پر اپنی رائے مجھے رکھنی چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان کی ایک اپنی اپنی مرضی، وہ جیسا چاہے، اس کو اختیار ہے اپنی زندگی کے اوپر، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی پر اختیار ہے۔ مگر میری سوچ یہ ہے کہ حجاب کو اگر کالج کے اندر پہننے سے منع کیا جا رہا ہے، اور میں نے ابھی ABP نیوز، ابھی لگ بھگ کچھ منٹ پہلے میں نے ABP نیوز پر دیکھا کہ کچھ مسلم نیتا ہیں اور کچھ غیر مسلم بھائی ہیں، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، ایک غیر مسلم بھائی کہہ رہے ہیں ایک مسلم نیتا سے کہ حجاب پر کوئی آپتی نہیں ہے، آپ حجاب پہنیے، شوق سے پہنیے، مگر کالج کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو کالج کی ڈریس ہے اس ڈریس کے ہی اندر آنا پڑے گا۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی اور میں اسی بات کو لے کر آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ حجاب پہننے کا مقصد ہے،
شریعت کے اندر یا قرآن کے اندر یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ جو حجاب پہنیں گے اس کا رنگ کالا ہونا چاہیے۔ شریعت نے صرف حکم آپ کو حجاب کا دیا ہے۔ اب وہ مثلاً چاہے وہ کسی بھی کلر کا ہو، مثلاً مثال کے طور پر چاہے وہ ہرا ہو، چاہے وہ سبز ہو، چاہے وہ لال ہو، چاہے وہ پیلا ہو، کسی بھی کلر کا ہم حجاب پہن سکتے ہیں۔ اس میں شریعت نے کوئی قید، کوئی قانون نہیں بنایا ہے، کوئی دائرہ نہیں بنایا ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری بہنیں نہ یہ مطالبہ رکھیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور میری ان بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ حجاب کے لیے بے شک جد و جہد کیجئے، آپ مطالبہ کیجئے اور سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کو رکھیے کہ ہمیں حجاب پہننے دیا جائے۔ مگر ہاں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو ایک قانون ہے، مثال کے طور پر جو کالج کا ایک قانون ہے کہ سب لوگ یونیفارم کے اندر آئیں گے، اور حقیقت بات ہے اچھا بھی لگتا ہے یونیفارم کے اندر اسکول کے اندر داخل ہونا۔ اور ایک ہمارے ہندو بھائی نے جو بات کہی وہ بالکل درست کہی کہ آج ہم مسلم جو لوگ ہیں وہ حجاب کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہن کر آنے دیا جائے، کل کو کوئی دوسرے دھرم کا کھڑا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہمیں کچھ اور کرنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے تو جو ایک کالج کی پرمپرا ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، تو پھر ہر انسان اپنے اپنے دھرم کو فالو کرے گا، اپنے اپنے دھرم کو مانے گا۔ مگر میرا ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ کالج میں جائیں، کالج میں پڑھیں، مگر جو کالج کے قانون ہیں ان کو بھی فالو کریں، کیونکہ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس سنت کا طریقہ نکالیے کہ ہم کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ حجاب پہننا ضروری ہے۔ اب شرط جو میں نے بتا دی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کسی بھی کلر کا آپ حجاب پہن سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم حجاب کو ڈریس کی شکل ہی دے دیں، ہم اپنے حجاب کو ڈریس کی شکل میں سلوا کر پہنے، تو اس سے کالج والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارا پردہ بھی قائم رہے گا اور ہمارا حجاب بھی قائم رہے گا۔ تو میری بہنیں اس بات پر ضرور غور و فکر کریں گی کہ آپ اپنے حجاب کو جو بھی جس جگہ کالج میں اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، یا جو بھی بیٹیاں جو بھی بہنیں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اگر انہیں حجاب کا شوق ہے اور حجاب پہننے میں کوئی قطعاً برائی نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو شریعت کا ایک رکن ہے اور اسے ادا بھی کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے، تو اس لیے حجاب کو اپنی ڈریس کی شکل میں سلوا لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو ہندوستان کے اندر ہے، جو ہمارے دیش کے اندر جو ایک افراتفری کا ماحول ہے، یہ ختم ہوگا۔ کیونکہ دیکھو میری بہنوں، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر سچے طریقے سے اترنا یہی اسلام کو ماننا ہے۔ فتنہ فساد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اللہ فتنہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک فتنہ فساد ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس کے اندر کمیاں نکالنے لگتے ہیں، اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو بچنا ہے، اور ہمیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی تنہائیوں کو خوبصورت کرنا ہے، ہمیں کالج کے اندر ہی صرف حجاب کو محدود نہیں رکھنا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں تو حجاب کو ہر جگہ پہننا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ حجاب کی ضرورت ہے اس جگہ آپ حجاب پہن کر جائیے۔ اور بہت اچھی بات، حجاب کے اندر لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ بھی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت بھی برستی ہے۔ تو ہماری بہنیں حجاب پہنیں، اور یہ ضروری ہے، پہننا بھی چاہیے۔ مگر حجاب کی آڑ میں یہ جو کچھ ہمارے مسلم بھائی ہیں جو حجاب کی آڑ میں اپنی راجنیتک روٹیاں سیکتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اسلام کو بڑھاوا نہیں دیتی ہیں یہ چیزیں، بلکہ اسلام کو اور اس کی خوبصورتی کو ختم کرتی ہیں۔ اور جس دیش کے اندر ہم اور آپ مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ دیش ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا دیش ہے۔ اس دیش کے ہر ایک واسی، اس دیش کا ہر ایک واسی، ہر ایک سدسیہ
ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کیونکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو حضور کی ہر ایک چیز سے ہمیں محبت ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا سنت ہے، تو ہر مسلمان بھائی مسواک کرتا ہے کیونکہ حضور نے مسواک کی ہے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے پھرتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے، ہر ایک وہ چیز کو عمل کرتا ہے کیونکہ حضور اس چیز سے محبت کرتے تھے۔ جیسے ہم پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، کس لیے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے حضور نے ان سے محبت کی۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے حضور نے ان سے محبت کی۔ تو آپ ذرا حدیث پاک بھی تو اٹھا کے دیکھیں، میرے حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے۔ تو یہ لفظ، یہ الفاظ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور ہمارے دیش کے لیے فرما رہے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے۔ ہمیں تو اس گلدستے کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، ہمیں اس کو بکھیرنا نہیں ہے۔ چاہے وہ دیکھیے کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم کا ہو، ہمیں، کیونکہ صوفی ازم ایک ایسی سوچ ہے، وہ یہی سکھاتی ہے، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، جیسا بھی ہو، وہ سب اس پروردگار نے بنایا ہے۔ صرف یہی سوچ رکھے۔ باقی دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اسلام پھیلایا، لوگ مسلمان ہوتے تھے، کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے تو آپ ہراساں ہو جاتے تھے، مگر قرآن کی آیت اترتی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ صرف دین کی تبلیغ کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں، ہدایت کا کام تو میرا ہے، ہدایت دینے کا کام تو میرا ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں ہندوستان پہ رہ کر کے سارا ہندوستان شریعہ قانون پہ چلے یا سارا ہندوستان مسلمان؟ نہیں، ایسی سوچ نہیں رکھنا ہے۔ اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے جو ہر ایک انسان کو جوڑ کر چلتا ہے۔ جب ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک الگ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہم اس لباس کو، اس بھگوا رنگ کو پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی یہ بھگوا رنگ پہن سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل پہن سکتے۔ آپ نے بھگوا رنگ پہن لیا تو اس سے کیا ہوا، ایک انسانیت کا میسج گیا، اور ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ انسان اتنی شفقت، اتنی محبت رکھتا ہے ہم سے، تو انہوں نے غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام دھرم کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سوچ اور فکر جو ہمیں کچھ مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی یہ سوچ و فکر بدلنی چاہیے کہ ہر وقت ایک جنجلاہٹ ایک غیر مسلم بھائیوں کے لیے ایک عجیب سی ان کے دلوں میں کیفیت ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو محبت دیں گے تو بدلے میں آپ کو محبت ملے گی، اگر آپ کسی کو نفرت دیں گے تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو نفرت کے بدلے میں محبت دے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی کو نفرت دیں اور سامنے والا آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ انسان ہم سے محبت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی، بہرحال میرا جو میسج تھا، میں نے سوچا کہ اس بات کو، جو میرے دل میں جو یہ بات تھی، میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک یہ بات پہنچنی چاہیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اور ایک اچھا میسج آپ تک پہنچنا چاہیے، اور آپ یہ ویڈیو لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں کو ایک سوچ لوگوں کی بدلے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، انسانیت سے محبت کریں، اور یہ بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے کاروبار پر دھیان دیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، اپنے گھر پر دھیان دیں، اور جس کا جیسا جو بھی دھرم ہے وہ اپنی عبادت کرے اسی دھرم کے مطابق۔ باقی اللہ اسلام کا نگہبان ہے، اللہ قرآن کا نگہبان ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہوں۔ صدیوں سے 1400 صدیاں گزر گئیں، لوگ علماء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اور سب نے اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ کے سامنے اسلام ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے
کس نے کتنی محنت کی، کتنی اسلام کے لیے جد و جہد کی، جتنی جد و جہد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نبی نے اتنی جد و جہد نہیں کی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ سگا چچا تھا ابو جہل، مگر اس کے مقدر میں اسلام کی دولت نہیں تھی، تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے فرماتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ نہیں تم جادوگر ہو، تو یہ مقدر کی تو بات تھی کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر سکا۔ اور مقدر کی بات دیکھیے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، اور ان کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت لکھی تھی، تو انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، آپ لوگ سوچیں اور فکر کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، بس یہی میسج میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور جو بھی انسان ہے، جیسا بھی ہے، برا ہے اچھا ہے، اس سے محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔